الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہاں بھائی، بھیج دیا وہ جو کل بنایا تھا؟ ہاں، مجھے کاپی دیں۔ آپ کو ہینڈ آؤٹ آج کا مل گیا ہے چھوٹا؟ جی سر، مل گیا، جزاک جی اللہ سر، خیر۔ مل گیا سر۔ کیا ٹاپک کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو حضر جان بنا لیا وہ دنیا میں کیا کارنامے کر کے گئے، اور ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اس کے مطابق نہ اپنا عقیدہ بنایا، نہ اپنا ایمان عمل صالح کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ آج دیکھیں کن ذلتوں سے ہم دوچار ہیں۔ پڑھیں یہ آیتیں، سمجھیں یہ آیتیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس قرآن، دیکھیں نا، ہمیں بات تو اللہ کی ماننی ہے، لیکن آج اللہ کی بات ہمارے سامنے کہاں پر سے آتی ہے؟ قرآن مجید سے۔ یاد رکھیں، اس قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا، اس لیے سمجھنا، اس لیے غور و فکر کرنا کہ اس کی ہر بات اس ہستی کی طرف سے ہے جو کامل و اکمل ہے، اقتدار اور اختیار بھی کامل، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی، اختیار اس کا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور عالم کل بھی وہ، لہذا اسی کی بات ٹھیک ہے۔ اگر جتنا ہم اس سے ہٹیں گے اس کی بات سے، اتنے ذلیل اور رسوا ہوں گے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اچھا، آج ہم ریویژن شروع کرتے ہیں آیت 113 سے، اور بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، سوالوں کے جواب دیا کریں، اور جواب جب بھی دے سکتے ہیں جب آپ تیاری کر کے آئیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَسْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہاں، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، اس کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو بھی پسند کریں، راضی ہوں اس پر، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں۔ اچھا، یہ آپ کو اگر یاد ہو، میں نے آپ کو ایک خلاصہ بھیجا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، اور اس میں بڑا صاف صاف لکھا ہے کہ یہ جو آیات ہیں آپ کی 109 سے 135 تک، وہ ہے آپ کے سامنے مسز آصف؟ جی سر، جی سر۔ میں بیکار چیزیں نہیں بھیجتا، بالکل مطلب کی۔ اس میں 109 سے 135 تک لکھا ہے کہ معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے، یہ انہی کا ذکر ہے، اور وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے یہ آیت 113 میں اسی کا ذکر ہے۔ اچھا، اور وہ کیوں برائیوں کو، اپنے غلط اعمال کو کرتے رہیں گے، اور اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور اس کے دیے ہوئے نظام کے خلاف چلتے رہے۔ کیوں؟ ان کو دنیا عزیز تھی، وہ دنیا پرست تھے، وہ ہوس پرست تھے، وہ مال پرست تھے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ آیت جس میں ہم نے کہا کہ
یہ مائل ہو جائیں گے اور آخرت پر برے کاموں کی طرف ایمان نہیں لائیں گے آخرت پر. تو یہ مجھے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے اور وہ برائیاں کما رہے ہیں؟ کس بات کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ جی سر، آخرت پہ یقین نہیں ہے. نہیں، حق و باطل کی کشمکش کا نتیجہ ہے. یہ باطل پر ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ اپنا ڈھیر گناہ کا جمع کر رہے ہیں. یہ باطل پر ہیں اس لیے آخرت پر ایمان نہیں لا رہے. تو یہ حق و باطل کی کشمکش کا نتیجہ ہے. یہ اب دیکھ لیں، سمجھ لیں، اگر پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں. بڑے پہ سب بڑے، چھوٹے پہ. جی ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے؟ جی سر الحمدللہ. اچھا آگے دیکھیں، بالکل وہی مضمون ہے. افغیر اللہ یبتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم جو فیصلہ کرنے والا ہے ڈھونڈوں؟ اور هو الذی انزل الیکم کتاب مفصلا، وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب بھیجی ہے. تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ سنو، کیا میں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو ڈھونڈوں جس کے اندر جس کے پاس نہ تو اختیار اور اقتدار ہے اور نہ عالم کل ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اس نے میری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب نازل فرما دی. اور پھر اسی میں فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اے نبی، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ نازل کی ہے آپ کے رب نے اور یہ حق ہے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. یہ جو آخری ٹکڑا میں نے پڑھا ہے یہ کن کے بارے میں ہے؟ جلدی بتائیں. سر یہود و نصارہ کے بارے میں یہود ہے اور جو نصارہ کے. بالکل، کہ اور وہ لوگ جو ان میں سے جو صحیح راستے پر ہیں وہ فوراً قرآن کو پہچان کر ایمان لے آئے، لیکن بڑے تھوڑے لوگ ہیں. کیوں؟ وہ اتنی بری روش پہ چل پڑے تھے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ دنیا پرست، مال پرست، حوث پرست تھے. اچھا، اب اس پوری جو آیت ہے نا 113 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ لب لباب کیا ہے کہ اصل حکم اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب میں ہے. کہ صحیح جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کی کتاب میں ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کی کتاب میں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. ام عبداللہ آ گئی ہیں لائن پہ کہ نہیں؟ اچھا ارم آپ بھی لائن پہ آئی ہیں کہ نہیں آئی ابھی؟ دیکھیں یہ سر یہ دونوں دونوں ہی نہیں ہیں ابھی تک آئی. اچھا اب بڑے غور سے سنیں. یہ تھی آیت 114، آپ نے کہا ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. آیت 115 میں تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے. یعنی یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کو کامل سچائی کے اعتبار سے بھی کامل کر دیا اور عدل کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ وہ ذات کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں. اور اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑی عظیم ہستی اللہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اتنی اس کی نعمتیں ہیں، میں اتنے احسان ہیں کہ میں ہر وقت اگر الحمدللہ کہتا رہوں کہ سارا شکر اس کے لیے، ساری تعریفیں اس کے لیے. اچھا اب پھر دیکھیں نا، یہاں اس کتاب سے منہ موڑنے والے جو ہیں وہی تو لوگ ہیں جو معجزے طلب کر رہے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں.
اسی لیے وہاں ایک ایک آیت کو وہاں جوڑیں، خلاصہ جو میں نے بھیجا آپ کو. اچھا، تو یہ جو آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے اس کے کی باتیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ سنتا بھی ہے ہر ایک کی بات، اور اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، اس کا علم بھی کامل ہے. اچھا، تو یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ صدق اور عدل پر مبنی ہیں اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ یہ ہے سنت الہی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ برحق ہے خود، اس لیے وہ حق ارشاد فرماتا ہے، اور عدل اور سچائی کے اعتبار سے کیونکہ وہ خود کامل ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی کامل ہیں. اگر یہ آپ سب سمجھتے ہوئے چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان اس دلائل اتنے مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ وہی الہ ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے 116 میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تو زمین میں اکثریت کا کہنا مانے، يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے اللہ کے راستے سے پھٹکا دیں گے. اور ان کا حال کیا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ کچھ اٹکل پچو کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کا علم ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح بات کہہ سکیں. لہذا 116 میں کہا کہ دنیا میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جلدی بتائیں. آج بھی گمراہ لوگ اکثریت نہیں. جی گمان پہ چلنے والے ہیں. ہاں، دیکھیں نا، گمان یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں، پہلے تو ان تطیع من اکثر فی الارض، اگر اکثریت کا کہا مانے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکثریت جو تھی اسی کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے کہا کہ اکثریت کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اکثریت کے فیصلے کہاں ٹھیک ہیں؟ امریکہ میں ٹھیک ہے کہ کس طرح بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں اس میں فلسطین میں. یہ مسلمان نام و نہاد مسلمان ملکوں میں یہ عدل اور انصاف ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی کمال کی بات ہے. جتنے مین میڈ نظام ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، اکثریت کا ہوگا وہی شور مچاتے ہیں، یا کیپٹلزم ہو یا سوشلزم ہو. کیپٹلزم کی بنیاد بھی جمہوریت ہے. یہ سارے کے سارے آج خود جنہوں نے اس نظام کو وضع کر کے نافذ کیا ہے وہ لوگ سخت پریشان ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی سر، جزاک اللہ خیر. پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا پوری فساد سے بھر چکی ہے، اس لیے کہ یہ حق پہ نہیں چل رہی ہے، ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. 117 میں کہا ان ربک هو عالم من يضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین، اللہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہیں اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے عالم کل ہونے کا، اور یہاں اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کن لوگوں کو؟ وہ جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. کہ یاد رکھو اللہ سب جانتا ہے جو تم گڑبڑ کر رہے ہو. سرتاج کوثر صاحب سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جی سر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. قرآن کتنا برحق ہے، اور ان دلائل سے میرا اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ حرام و حلال کی بات فرما رہے ہیں، اور فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو.
اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ان کنتم بآیات ہی مومنین کا اس پچھلے حصے سے کیا تعلق ہے؟ زرتاج کوثر صاحبہ. سر جی میں بتاؤں. نہیں سر زرتاج جی صاحبہ آپ بتائیں. چلیں. سر جی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام سے اجتناب کیا جائے اور اس کے حلال کو اختیار کیا جائے، پچھلی آیت کے ساتھ. ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر کہ اللہ ہی کا حکم اصلی حکم ہے، یہ سارے اٹکل پچو ہیں، یہ ظن و گمان ہیں جو انسان اب دیکھ لیں، اس وقت کے عربوں میں دیکھ لیں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، جس نے ساری زندگی توحید کے لیے وقف کی. اللہ نے حکم دیا آگ میں، اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے سکے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ بتوں کی، جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. نوٹ کریں ذرا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اگر تم نے مانا ہے نا، ہر حکم چاہے حلال حرام کا ہو، آپ اسی کے حکم پر پیروی کریں. آج آپ اگر دیکھ لیں، میں ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جب فصل کاٹتے تھے نا تو تھوڑی سی گندم کی فصل چھوڑ دیتے تھے. اور بھائی یہ کیوں چھوڑی ہے؟ اس لیے کہ جی یہ جو مقبرہ ہے نا سامنے ہمارا، اس کے حق لیے چھوڑی ہے. اور آگے آ رہا ہے، ذرا سنیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح انہوں نے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے خود پیدا فرمایا ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا بعض صفات میں. اچھا یہاں تو کہا نا کہ حکم دیا کلو مما ذکر اسم اللہ، اور وہاں کہا وما لکم لا اللہ تاکلوا ذکر اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. 119 میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو صائبہ اور وسیلہ اور حام وغیرہ جو جانور تھے، اس کا حوالہ آپ المائدہ کا لکھیں، اس یہاں پر المائدہ 103 میں ہے، آپ پڑھ لیں، ہم کر کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تو اس کو تفصیلاً بیان کر چکا ہے جو تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں. اور آپ اس کو پڑھ لیں سورہ نحل میں اور سورہ انعام میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. اور یہاں انعام میں آپ پڑھ رہے ہیں إِلَّا مَا اضطررتم إِلَيْهِ، سوائے ان چیزوں کے تم مجبور ہو جاؤ. یہ کس مجبوری کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ جلدی بتائیں. سر جی جب اتنی بھوک ہو جائے کہ موت کی نوبت آ جائے تو اس وقت پھر چند والے جو مجبوری کہ ہماری کریں، جان بچا سنیں، سکتے. پہلے سنیں، بات کھول کے کریں تاکہ سامعین سمجھیں. یہ تم جو ہے نا، لاچاری یا مجبوری، یہ وہ ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہوں کوئی حلال چیز نہ ہو اور آپ موت، اگر آپ اپنی جان نہیں بچائیں گے تو موت آ جائے گی، تو اس وقت صرف اجازت ہے کہ حرام اتنا لے لیں تاکہ آپ اتنا کھائیں، مزے لے لے کر نہ کھائیں، بس اتنا حرام کھا لیں کہ تاکہ جان بچ جائے اور آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں حلال چیزیں میسر ہوں. یہ ہے اس کا مفہوم. اچھا 120 پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے بلا؟ کہ ہر قسم کے چاہے کھلے اور چھپے گناہ ہوں ان سے انسان پوری طرح بچے، چھوڑ دے ان کو. اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ ان چیزوں میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے. تو حلال و حرام، اب ان ساری آیات کا مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام اللہ نے مقرر کر دیا، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور کھاؤ، مزے سے کھاؤ. کیوں؟ اس اللہ نے اس کو حلال کر دیا. اور جس کو حرام قرار دیا اس سے بچو.
سور کے گوشت کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اس جانور اتنا بے غیرت اور اتنا فحش ہے کہ وہ جب گوشت کھانے والے بھی بالکل یہی چیز ان میں آ جاتی ہے. اور آپ آج مغرب میں دیکھ لیں. کیوں میڈم ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں؟ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. بالکل یہی کچھ ہوتا ہے یہ گندا جانور کے گوشت کھانے سے نا وہ اپنے آپ نے آپ کو بھول جاتے ہیں. تقوی کی بات کی تھی نا اپنی، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں تھے تو بکرا پورا خرید کے خود ذبح کر کے خود کرتے تھے، تو یہ تقوی کا وہ ہے نا طریقہ. نہیں، یہ حلال کھانا تقوی ہے. اور یہ تقوی کا تقاضا تھا ہر انسان کو جہاں بھی جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گورنمنٹ سروس میں باہر ٹرپ پہ جاتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کہ تاکہ ان کا کوئی پتہ نہیں. کیونکہ میں تو باہر رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ وہاں بڑا مشکل ہے حلال چیزیں کھانا لینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. جس لوگوں کو جانتے ہیں ان کے گھروں میں تو جا کے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں اور سے کھانا یا کہیں سے آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ آپ کو حلال ہی کھلایا جا رہا ہے، اس بے لیے شک. بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو خود حفاظت کرو. اچھا اب ذرا سنیں، جزاک اللہ. آیت 122، او من کانا میتن فاحییناہ، بلا کوئی شخص تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے مردہ تھا پھر ہم نے زندہ کر دیا. اب یہاں بالکل ایک تمثیل ہے، مثال ہے کہ مردہ کا مطلب ہے کہ وہ کفر پہ تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو یہ ہے مردہ، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ زندہ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ ہم نے اس کو روشنی کر دی. اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. تو ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق کرتا ہے. لین دین ہو، سود ہو، جس سے چیز سے منع فرمایا انسان رک جاتا ہے. یہ ہے وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہمیں ملی ہے، اور ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. ورنہ انسان حیوان سے بدتر ہے. کون سا ہے انسان؟ وہ انسان جو کھانے پینے میں، کھانے کمانے میں، اخلاق میں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا باغی ہے، مردہ ہے. وہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ جی سر جی جی سر جی سر الحمدللہ. بالکل جزاک اللہ خیر. اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نور سے، ایمان کے نور سے ہم دنیا میں سارا کاروبار کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیا وہ اس شخص سے برابر ہو سکتا ہے جو انکار کر رہا ہے اور کبھی ایمان کی طرف نہیں آئے گا؟ اندھیرے میں ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر کرم ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ کیسے مزین کر دیا اللہ نے؟ بلا جلدی بتائیں. دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور بڑے عقل اللہ نے عقل دی، آپ استعمال کریں. کافر ہر عمل پر وہ کہتا ہے دیکھیں میں نے اتنا مال بنا لیا، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے اس نے کہا. اور بچے دیکھیں کس قدر برے نکل رہے ہیں. اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ جھنڈے گاڑ دیے. آپ دیکھ رہے ہیں اس نے فساد کی انتہا کر دی کہ اس کے غلط کارناموں کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد مچ گیا. آج آپ کے سامنے ہے، چاہے پوری دنیا کو دیکھ لیں، نام و نہاد مسلمانوں کو دیکھ لیں. اللہ نے کتنا عدل کا حکم دیا ہے. آپ بار بار اللہ کہتا ہے کہ عدل پہ قائم ہو جاؤ. کیوں عدل پہ قائم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے، عدل کے بغیر قائم ہرگز نہیں رہ سکتا. یعنی کافروں کے ہاں عدل ہو
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے کر ایک لمبے عرصے کے لیے. لیکن اگر عدل نہ ہو، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اللہ پھر اس کو کبھی طول نہیں دیتے، ان کو اپنی مشیت کے مطابق ختم کر دیتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تاریخ اس پر گواہ ہے. جی اس کو دوبارہ بولیے گا. کوئی ملک کفر سے کیا ہاں، عدل کے بغیر حضور نہیں نبی چل صلی اللہ جائے؟ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ملک کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن بغیر عدل کے قائم نہیں رہ سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے نہیں آپ کو؟ جی جی سر سر جزاک بالکل صحیح ہے. اللہ خیر. ایک بات میں سر عرض کروں، یہ برطانیہ کے سیکنڈ ورلڈ وار میں ونسٹن چرچل کو صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ کیا برطانیہ جنگ جیت جائے گا، اس نے یہی کہا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. وہ حیران ہو گئے تھے کہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ اور بات کر رہے ہیں. تو بات صحیح ہے نا جی کہ عدالتیں انصاف کر بہت رہی تھی. عمدہ، بہت عمدہ. چرچل اتنا عقل مند تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اگر ملک میں عدل ہے تو یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر عدل نہیں ہے کوئی چیز اس کو قائم نہیں رکھ سکتی. آج آپ دیکھیں کس قدر ہماری عدالتیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر آپ نے عدل میں تاخیر کی تو آپ نے گویا عدل کی نفی کی. آج کس قدر، اس کو تو چھوڑیں، اتنے فیصلے غلط ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی تڑپ اٹھا ہے، بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو عدل اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ عدل کے اگر عدل نہیں ہوگا، جتنا عدل میں غلط ہوگا، جو عدل کے قیام کے خلاف چلیں گے، اللہ ان کو اپنی عین حکمت کے تحت ان پر عذاب نازل فرمائے گا. اور یہ سابقہ قوموں پر ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا، یہ تو 122. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اور پھر 123 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں. یہ آج آپ کا ملک نام و نہاد مسلمان معاشرہ اسی کا شکار ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ججز ہیں، جو امیر آدمی ہیں، حتیٰ کہ جو غریب آدمی ہیں، وہ سارے کے سارے مجرم ہیں. اس لیے مجرم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے. لیکن اللہ نے کیا خوب بات فرمائی ہے اسی آیت 123 میں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ. ان کی چال انہی پر الٹی پڑتی ہے. آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں. وہ خوش ہیں کہ وہ تو بچے ہوئے ہیں نا، وہ تو حرام کما رہے ہیں، وہ تو جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ مال کسی کام کا نہیں ہے بلکہ وہ عذاب کا موجب بنے گا. نوٹ کریں آپ 124 میں کہا اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جو نبی کہہ رہا ہے ہاں اگر وہ معجزہ دکھا دے. یعنی یہ ناجائز مطالبہ ہے معجزے کا. بھئی آپ کو اللہ نے سنے، بڑے غور سے سنے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے. اللہ کے حکم کو آپ دیکھیں نا، قرآن آپ پڑھتے ہیں، 114 صورتوں پر مشتمل قرآن، کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہے کہیں کنٹرڈکشن؟ مجھے بتائیں آپ. کتنی بڑی بات ہے، توحید کو بار بار دہرایا گیا، اسی طرح آخرت کو، اسی طرح رسالت کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقیدہ پیش کیا، عبادات پیش کی، اخلاق پیش کیے. اگر ان پہ نہ قائم رہے تو انسان حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت پہ، چاہے اس کی جسمانی ساخت ہو، چاہے روحانی ساخت ہو، چاہے اخلاقی ساخت ہو. ذرا نوٹ فرمائیں،
اللہ نے کے کمالات، اور پھر اسی کے تو جہنم ہے کہ جب آپ اس کا انکار کر کے اس دنیا میں فساد مچائیں گے جو آزمائش اور امتحان ہے، تو آخرت میں اس کا بدلہ انتہائی برا جہنم کی شکل میں آپ کو پیش آئے. اور اگر آپ نے اللہ کے دین کو سمجھا برحق ہے، اسی کے مطابق عمل کیا، آپ بہترین انسان ہوں گے انسانیت کے لیے، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، چاہے باہر والے ہوں، محلے والے ہوں. ہر ایک کے لیے یہ بندہ جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق، اس کے معاملات بہترین ہوتے ہیں. نوٹ کریں ذرا بات کو. یہ تھی آیت 124. اب مطالبہ اس لیے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ آپ نے محاورہ سنا ہے نا، من حرامی اور حجتوں کا ڈھیر. اچھا، اب 125 پہ کل ہم پہنچے تھے، اور 125 میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آدھا گھنٹہ، کیونکہ ہم نے بہت ساری آیات کل الحمدللہ کی تھی. آج سنیں ذرا. اب یہ بالکل، یہ تو پیچھے ساری گمراہوں کی بات ہو رہی تھی نا. اللہ کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے. سب سے بڑی سعادت انسان کی کیا ہے بلا بتائیں؟ ہدایت پہ ہونا. ایمان کی دولت. ایسا ایمان جو ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے. یہ نام و نہاد ایمان نہیں جو آج ہم سب مسلمان ہیں جی، سب جنت میں جائیں گے، حالانکہ اعمال سارے جہنم والے کریں. تو اللہ تو عادل ہے، اللہ کا رسول عادل ہے، اور عدل کا قیام کے لیے ہی اس نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. لہذا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو ہدایت جیسی نعمت سے نوازے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اب مجھے آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اس سینے کو اسلام کے لیے کھولنے کا مفہوم کیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کو پوری طرح سمجھیں. ہاں جی، کون بتائے گا؟ جو سب سے اچھا سمجھتا ہے وہ بتائے. جی سر، اس پہ حق واضح ہو جاتا ہے، اسے گمراہی اور صحیح رستہ صاف صاف نظر آ جاتا ہے. نہیں، یہ آپ بات سر جی، کل آپ نے ایک جملہ لکھوایا تھا کہ دین کو اعلیٰ و عارفہ سمجھ کر حرز جان بنا لیتا ہے، اس کا سینہ جب کھل جاتا ہے. اس کو جزاک دین کی اللہ. سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ خوشی خوشی اللہ کا ہر حکم مانتا ہے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، کہ اس کے سینے میں ایسا وہ نور اٹھ جاتا ہے کہ وہ دوڑتا ہے ہر نیکی کو کرنے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. جی سر، یہ وہ قلبی کیفیت ہے جس میں حق واضح ہو جاتا ہے، اور اس میں چلنے میں بندہ میں سکون محسوس کرتا ہے، اور باطل سے نفرت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہ بات تو آپ نے بات تو ٹھیک کہی، لیکن تھوڑی الفاظ ٹھیک نہیں ہیں. الفاظ ٹھیک یہ ہیں کہ سینہ اسلام کے لیے کھولنے کا اللہ کا کہ اللہ بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کو بڑا غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے بندہ کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین ہی حق ہے، یہ عقیدہ بھی حق ہے، یہ عبادات بھی حق ہیں، یہ معاملات بھی حق ہیں. گویا نظام زندگی جس کا نام اسلام ہے، وہ اتنا انسان کو نظر آتا ہے، اتنا اس کو بہترین جانتا ہے کہ اس کے لیے پھر اس کی سگ و دو شروع ہو جاتی ہے. ایسا پسند کرتا ہے کہ وہ پھر اس کو اپنی جان کا، اپنی تگ و دو کا ایک حصہ بنا لیتا ہے. مشکلات آتی ہیں تو اللہ کے لیے ان کو صبر کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے سورہ انشراح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، کون کون سی بلا؟ کون بتائے گا؟ ام سورہ عبداللہ. الضحیٰ اور علم نشرح. سورہ الضحیٰ اور سورہ علم نشرح، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اب سنیں سورہ انشراح کی پہلی آیت، علم نشرح لک صدرک. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا میں نے تمہارے سینے کو اسلام کے لیے کھول نہیں دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا احسان.
اور آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مصیبتیں آئیں مکے میں، جنگیں لڑی مدینے میں، آپ اتنے بڑے عہدے دنیا کے حکمران، ساری عرب دنیا کے حکمران رہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سر منہ انحراف نہیں کیا اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے۔ اچھا، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر کہیں گے تو لکھ کر بھیج دوں گا۔ اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ جو ہمارے رب ہو، نور قلوبنا، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، کس سے؟ بالایمان، ایمان سے، اور واشرح صدرہ للاسلام، اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ کتنے لوگ آپ میں سے پڑھتے ہیں یہ؟ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح نبر صدورنا سر جی، للاسلام۔ نبر قلوبنا، جی نبر ہم، قلوبنا، میں نے نور ہی کہا ہے، وہ پہ سوری سر، شرط ہے کہ منور فرما دے ہمارے دلوں کو، کس سے؟ دین کی دولت سے، ہاں، بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ تو آپ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ یہ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے گا جو اسلام ایمان کی روشنی سے بھی منور ہوگا، اور پھر وہ اللہ اس کو، ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا۔ سر جی آگے یہ ریٹرن میں بھیج دیں، ریٹرن میں بعد میں بھیج۔ میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آج ہی بھیج دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا گمراہ آدمی کی حال دیکھیے، بڑے غور سے سنیے۔ 125 پر وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ جی گمراہ یصعد، جی تشدید ہے نا سر جی، یصعد تشدید ہے۔ یصعد فی السماء، تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، یعنی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اسے آسمان پر چڑھنا، آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا یہاں رکیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو گمراہی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے، ایمان نہیں لاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود، تو اللہ کہتے ہیں کہ گویا اتنا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانا ایسا نظر آتا ہے جیسے گویا کہ آسمان میں چڑھنا ناممکن ہے نا، تو اس کے لیے ایمان لانا بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں گم ہو گیا، غرق ہو گیا دنیا میں، شیطان کا پکا چیلا بن گیا، وہ طاغوت کا ایجنٹ بن گیا، جیسے آج مسلمان حکمران ہیں۔ سر پھر ایسے لوگوں کا انجام دیکھنے کیا ہوگا نا۔ اللہ اکبر، آپ ماضی میں دیکھ لیں، حال میں دیکھ لیں، جو لوگ مرے ہیں کس حال میں مرے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، یہ مجھے بتائیں کہ یہاں گمراہی کی علت کیا ہے، اور اصل کیوں گریز کر رہا ہے وہ اسلام سے؟ سر وہ دنیا میں اتنا گم ہے کہ اسے اسلام پہ چلنا بہت مشکل لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا سینہ تنگ ہو رہا ہو، جو اوپر جاتے ہیں آکسیجن کم ہوتی ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے آپ نے وہ بالکل سر ٹھیک جی وہ فرمایا جی، ہاں آپ بتائیں۔ سر جی وہ جو ہے وہ اتنا دنیا میں کھو جاتا ہے، جیسے پیچھے کا آیت ہے، یہ تو اتنا اس کو دنیا اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، حق کی طرف آنا اس سے موت نظر آتی ہے کہ میری دنیا چھوٹ جائے گی، میری خواہشات نفس پر زد پڑے گی۔ اصل میں آپ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے
کہ اللہ جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں گم ہے اور جان بوجھ کے نبی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، اللہ اس کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے مسئلہ کہ اللہ پھر جب آدمی اس طرح گناہوں پہ جم جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو اصل علت جو ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت توفیق ہی نہیں دیتا ہدایت کی، کیونکہ وہ ایسے بالکل کاموں سر، میں یہی آپ جو فرما رہے ہیں، یہ اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، بالکل 100% اسی طرح ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جب انسان اتنا گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، آخرت اللہ کے احکامات اور جن میں اتنی عظمتیں ہیں، چاہے وہ کسی فعل کے بارے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اصل علت کی جو ہے وہ اللہ اس کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سر جی یہ ایسے ہی کہا جائے گا کہ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مست ہوتے ہیں اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ سر اذان کی آواز بڑی تکلیف دیتی ہے ان کو۔ سر میں میری بات مولانا مودودی رحمت اللہ کا ایک کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں، ان کا فرمان۔ آپ کوٹ کریں، جلدی کریں۔ جی، مولانا مودودی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ خواہشات کے پیچھے جانا، اپنے علم کا تکبر، مشہور ہونے کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر، خواہشات کی غلامی، جب انسان اللہ کی بندگی سے فرار چاہ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ یہ آپ بالکل مولانا نے صحیح فرمایا کہ انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں دنیا پرستی میں آتی ہیں جو آپ نے یا مولانا نے کہیں اور آپ ان کو ریپیٹ کر رہی ہیں۔ ہمیں اللہ ہی کی بات جب پسند آئے گی جب ہم قرآن کو ٹھیک سے پڑھ کے غور و فکر کر کے کہ اس دنیا کو تباہی سے دوچار جس چیز نے کیا وہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، یہی دنیا پرستی ہے۔ اگر خدا پرستی کرتے تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی مدینے میں کہ آپ حاکم ہو کے بھی عدل و انصاف کا انتہا کرتے تھے، لہذا بات کو سمجھیں اور ہم اپنے پوری طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو جب وہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ کی توفیق ہدایت سے محروم ہو کر وہ پھر برائیوں ہی کی طرف لوٹتا ہے، اور جب برائیاں کرتا ہے تو دنیا فساد سے بھر جاتی ہے جیسے آج ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح کہہ حضرت رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ دعا سکھائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یہ آپ سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جب درس شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اللہ ہی سے توفیق مانگیں اور وہی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ آیت 126 میں فرمایا وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے اس صراط مستقیم۔ کیا جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ انسان شرح صدر ہو جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ یہ صراط مستقیم ہی جس کا قرآن نے بتایا، میں نے ساری آیات آپ کو بھیجی ہیں صراط مستقیم کے بارے میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور ہم نے خوب تفصیل بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں، طرح طرح سے سمجھایا، اور ایسی کتاب نازل فرمائی اور اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی جس کتاب کا ایک ایک لفظ برحق، اور آج صدیاں گزر گئیں، کوئی اس پر گرفت نہیں کر سکا، کوئی اس پر تنقید نہیں کر سکا کہ اس کتاب کے فلاں چیز سے کنٹرڈکٹ ہوتی ہے۔ اب نوٹ فرمائیں ذرا، بڑے بڑے ویسٹ کے لوگ جو دین کے مخالف تھے، انہوں نے جب قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو ان کو پتہ چلا کہ سب کچھ غلط تھا، وہ ایمان لے آئے اور اعلان کیا۔ ذرا نوٹ فرمائیں آپ، ہمارے یہ اتنے کمزور قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کبھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی ہی بات کو جو
थर्ड क्लास बात है, अकल पे भी पूरी नहीं उतरती, तारीख भी उसकी कोई गारंटी नहीं देती, वो उस पे बात पे तकब्बुर कर रहे हैं। अल्लाह ताला सर मुझे ये भी जो कह रहे हैं ना, आप गौर व फिक्र करके कुरान को समझते हैं, ये देखें ऐसा इनका ईमान होता है, जो ईमान लेके आते हैं वो फिर अभी देखें वो ऐसे एक मिसाल बन जाते हैं हम लोगों के लिए। एक अमेरिकन जो था, वो अभी पता नहीं डॉक्टर था, वो इस्लाम लेके आया कुरान की पूरी स्टडी के बाद, और अभी हज करके, और वो कितनी तालीम दे रहा है लोगों को, किस कदर लोगों को उसने अपना जो है कुरान के मुताबिक जो है वो जिंदगियां बसर करने के लिए बयान करता है। मुझको नाम नहीं ये याद, वरना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसलिए कि वो कुरान को शऊर से समझते हैं। कुरान का मुतालबा है कि जो खुद ठीक हो जाए उसका फर्ज है, अब नबी कोई नहीं आना, वो वही काम करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो दीन को बिल्कुल दूसरों तक पहुंचाए, और ताकि इस दीन से इस्तेफादा कर लें लोग। इंशाल्लाह सर। अच्छा, अब चलते हैं, ये आगे आयत 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून। सबसे पहले तो फरमाया कि इनके लिए सलामती वाला घर है, जन्नत सलामती है ना, हर जगह से सलाम सलाम की आवाजें आ रही होंगी, और नेमतों का कोई ठिकाना नहीं। और सबसे बड़ी बात याद रखें, ये दायमी और अबदी जन्नत है, हमेशा मौत नहीं आएगी। अल्लाह मुझे भी और आपको इसी दारुस्सलाम की तौफीक बख्शे। अच्छा, ये दारुस्सलाम अगर पिछली वाली आयतों से जोड़ें तो ये दारुस्सलाम किन के लिए है अहले डॉक्टर ईमान साहब? के आप सिरात मुस्तकीम जिनका मिलत जिनका वालों सीना के लिए। इस्लाम के लिए खुल जाता है, जिनकी जिन्हें शरह इस्लाम की हाँ, अहमियत पता चल जाती है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जिनका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है, जो इस सिरात मुस्तकीम ही को जन्नत का रास्ता समझते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे एक रब का वादा आ रहा है जो बड़ा सच्चा वादा है, वहुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून, और वही उनका मददगार और दोस्त होता है उन, हाँ, बसबब इनके हाँ, बसबब उनके अमाल के, कि जो भी अमल करते हैं उसमें मदद किसकी शामिल होती है, तौफीक कौन देता अल्लाह है? ताला अल्लाह अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अल्लाह, कितनी कल बड़ी बात पीछे है। आया था, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। डॉक्टर साहब, आप एक आयत की बात कर रही हैं, अल्लाह ताला जिनका ईमान सच्चा होता है वो उनको अल्लाह किस 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 नेमत से नवाजते हैं, और आप और मैं खुद अपनी जिंदगियों में माजी में फील कर सकते हैं कि ये अल्लाह ही का करम था कि जिसने हमें इन चीजों से नवाजा, वरना हम हरगिज इस काबिल नहीं थे। सर जी, बिल्कुल इसके सही साथ आपने लिखाई हुई है सूरह यूनुस की आयत नंबर 25, ये सारे लिख लें। वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश दरबार साहिब, बिल्कुल। अगर आयत साथ लिखी हुई है ना तो बड़ी मजे की बात है। जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 128 में अल्लाह फरमाते हैं, वह यौम यहशुरुहुम जमीआ, बहुत बड़ी वार्निंग है मेरे और आपके लिए कि अल्लाह सबको जमा करेगा, और फिर सवाल करेगा, या माशरल जिन्न कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस। अल्लाह ताला जिन्नों से पूछेगा कि तुमने ये जो इंसानों के साथ बहुत सारे इंसानों को गुमराह किया। अब इसमें अगर नोट फरमाए ना तो ज़ुर्रियत इबलीस की अय्यारी नजर आती है, और सादगी किसकी नजर आती है, जल्दी बताएं। कौम आदम ही, इब्ने आदम किसका शिकार हुआ है? जिन्नों की चालबाजियों का, उसी का जिक्र है यहाँ, जरा गौर से समझें। और आप देख लें, ये जो फलां के जिन कब्जे में है और वो कितना पैसा बना रहा है और क्या तमाशे कर रहा है, हालांकि इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह है। ये है इंसानों की बेबसी और जिन्नों की उसके ऊपर ज्यादती, जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है।
اچھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہاں آگے سنیں، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے رب ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں انسان؟ جلدی بتائیں کون سا موقع ہے؟ جی حشر کے میدان میں حساب کے وقت۔ اچھا بدل نوٹ کریں کہ وہاں سب اعتراف کر رہے ہیں جو دنیا میں غلط کاریاں کی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی ہم اپنے کام نکلواتے رہے اور ہم مفادات حاصل کرتے رہے۔ ہم نے جنات کو اپنا موکل اور ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں حاصل کی اور کہانت کی دکانیں چمکائیں۔ خبریں صحیح نہیں تھیں لیکن دکانیں ان کی اس لیے چمکی کہ بدعقیدہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو سابقہ حکمران ہیں وہ سارے پیروں فقیروں کی ان چکروں میں پڑے رہے اور عدل قائم نہیں کیا، مومن نہیں بنے، قرآن کو رہنما نہیں بنایا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ قرآن کا دور دور ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر انسان اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، حکومت کی اصلاح، عدالتوں کی اصلاح چاہتا ہے تو قرآن کے احکامات جو اللہ کے برحق احکامات ہیں ان کو فالو کرے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آیت 138 میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور پوری آخر تک ابھی، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی۔ کس بات کا اعتراف کر رہے ہیں جلدی بتائیں افضل چیمہ صاحب؟ یہ روز قیامت میں وہ کہیں گے نا کہ ہم نے یہ ہاں بالکل، دیکھیں کیسا اللہ نے قیامت کے احوال بھی ہمارے سامنے رکھ دیے تاکہ وہاں بھی ہم جب دنیا میں اس کو جان لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ورنہ انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آخر میں اسی آیت کے، قال النار مسواکم، یہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم، خالدین فیہا، اسی میں رہو، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ نے کی چاہت ہے کہ تم اپنے عملوں کے، اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جاؤ، تو اسی کا اللہ کا فیصلہ ہے عین عدل کے مطابق۔ ان ربک حکیم علیم، حکیم جس کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہو وہ اللہ ہے، وہی الحکیم ہے، اور علیم وہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اور محال، ماضی، مستقبل، بکل شین علیم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ انسان کہاں بھاگ کے جائے گا؟ قیامت کے دن خود جن اور انسان اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہم لوگ الہی کو سر اپنا انجام پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن کیا حال ہوگا، اور کچھ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اپنا بیان کے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں اس آخرت کے حالات اور واقعات کے بیان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم تیاری کریں اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اللہ کے نافرمان ہوں، کیونکہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہاں آیت 128 میں بیان کیا جا رہا ہے، اور 129 میں اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کہتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو کرتوت کرتے تھے، وہ جو کمائی کرتے تھے ظالمانہ، اسی کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں ججز وہ آ رہے ہیں جو بالکل عدل کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، جو ایسا فیصلے کر رہے ہیں کہ جن کو جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ظلم کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ جو دنیا میں یہ سارے کام کریں گے۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 130 میں، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو میرے آیات تمہارے سامنے بیان کرتے تھے، تمہیں سناتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کریں کہ رسول کی بعثت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ کیوں؟ کہ وہی اللہ کے فیصلے لے کے آتے ہیں، وہی اللہ کے احکامات لے کے آتے ہیں، وہی عقیدہ توحید لے کے آتے ہیں۔ سارے انبیاء کی آپ پڑھ لیں، میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے ایک پیج کا، جس میں خلاصہ ہے انبیاء کی دعوت کا، سر ہے جی، نا آپ کے پاس؟ ہر آیت کو ایسے پڑھنا چاہیے نا جیسے کہ ہم پہ اتر رہی ہے اور ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ اس پہ چلے کہ میرے لیے۔ زرتاج صاحبہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن تو تمہارے لیے نازل ہوا ہے، ہر قاری کے لیے۔ تو ہم قرآن دوسروں کو نہیں، ہم اپنے اوپر قرآن کے کیا اثرات ہیں، کہاں قرآن کے خلاف ہیں، کہاں قرآن کے مطابق ہیں، اس کو سمجھیں، اسی کے مطابق عمل کریں۔ جہاں ہم قرآن کے مطابق ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق کی، جہاں ہمیں اندر کوئی شک و شبہ ہے فوراً اس کی اصلاح کریں، کیونکہ قرآن ایک فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے پڑھنے والے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نوٹ فرمائیں ذرا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب آگے اللہ کہتا ہے کہ انبیاء آئے، اور وہ کیا انبیاء کا کیا کام تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری اس ملاقات کے دن سے۔ میں نے آپ کو آیتیں بھیجی ہیں نا ملاقات والی، ہیں آپ کے سب کے پاس یا کل بھیجوں؟ جی سر سر ہیں جی سر ہیں۔ جی سر۔ اب اس ملاقات کو سامنے رکھ کے اگر آپ نے زندگی گزاری ہے تو آپ کامیاب، ورنہ اگر اس ملاقات میں آپ نے نعوذ باللہ کافر نے انکار کیا، ظالم نے انکار کیا، پھر اس کی تکذیب بھی کی، تو اس کے لیے اللہ کا سخت جہنم کی وعید ہے۔ اللہ کہتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں، قالوا شہدنا علی انفسنا، اب وہ خود مان رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں خود اپنے خلاف کہ ہم نے غلطی کی۔ لیکن اچھا یہاں یہ بات سمجھیں، قرآن میں کئی مراحل ہیں، جہنم میں اس سے فائنل فیصلے پہلے مراحل ہیں کہ جہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان نے کبھی اعتراف کیا ہے اور کبھی کہتا ہے نہیں نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو اس کے فوراً ہاتھ اور پاؤں گواہی دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے سامنے ان کے مختلف مواقع پر، مختلف مراحل پر مختلف بیان ہیں، اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ کوئی سر سوال؟ سورہ نازیات کی آیت دیکھیں ذہن میں کتنی آ رہی ہے، سخت آیات ہیں نا سر، وارننگ ہے نا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى وان آپ فوراً الجنۃ۔ پہلے دیکھیں، پہلے اس آیات پڑھنے سے پہلے پوری طرح یہاں سمجھیں، آیات بالکل آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ آیتوں کو سمجھتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھتے۔ پہلے دوسروں کو سمجھائیں کہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، پھر آپ کہیں کہ ہاں قرآن کی دوسری جگہ پہ اسی چیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ بات سمجھیں ڈاکٹر صاحبہ کا نہیں؟ جی سر بالکل، الحمدللہ۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مولوی صاحب رٹی رٹائی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں۔ پہلے بات کو، اس آیت کو کھولیں، پھر آپ کہیں کہ یہی بات قرآن نے اسی کے ثبوت کے لیے بالکل یہی بات ان دوسرے الفاظ میں یہاں بیان فرمائی ہے۔ اب ساری آیتیں کوٹ کریں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا گلہ کر رہے ہیں 130 میں، دیکھیں، وَغَرَّتَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ آج بالکل ہماری یہی حالت ہے، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود گواہی دیں گے اپنے خلاف۔ کیا گواہی دیں گے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔
اب اللہ کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر غلط بیانی کریں گے تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف، اور وہ ثبوت ہوگا کہ وہ ہاتھ بولیں گے جنہوں نے سے اس نے عمل کیا، وہ پاؤں بولیں گے جس سے وہ چل کر گیا. تو انکار کیسے کرے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام وضع کیا ہے، آپ نوٹ فرمائیں کہ انسان کے لیے عمل نامہ اپنی جگہ برحق. اور کیسا عمل نامہ؟ سورہ کاف میں کہا کہ اس دن جب اس عمل نامے کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہی، اور جی سب کا او سب. نہیں، او کبیرتن نہیں ہے، لا کبیرتن. ہاں لا کبیر، جزاک اللہ، لا کبیرۃ، کہ نہ چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز اس نے چھوڑی ہے. اور اسی چیز کو سورہ الزلزال کی آخری 2 آیات ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی ذرا برابر بھی کرے گا وہاں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی ذرا برابر بھی کرے گا وہاں دیکھ لے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان کو اس بات کا خوف رہے کہ اس دن اللہ رب العالمین جو سب کچھ جانتا ہے، اور جس نے میرا اعمال نامہ اتنا تیار کر رکھا، جس نے گواہ ایسے جن کا میں ریفیوٹ نہیں کر سکتا، میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں، تو پھر انسان ڈرے نہیں اس دن سے؟ اگر نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب کہ اس کا ایمان ہی نہیں اصل، اس لاکھ کہے. یہ بات سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں. دنیا میں ہر عمل اسی پہ علم کے پیش نظر کہ میرا رب ہر چیز سے واقف ہے. تو چنانچہ معلوم ہوتا ہے بالکل کہ سر، میدان اگر دماغ میں یہ بٹھا لے نا کہ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، تو ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری یعنی کہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں. میڈم آپ یقین مانیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا مجھے اور آپ کو علم ہونا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ سمیع اور علیم ہے، تو یقین مانیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اس دن کی پیشی کی وجہ سے ہم دنیا میں 100% ٹھیک کام کریں. ورنہ قیامت دیکھیں نا کس طرح بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مجھے خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے. اچھا، تو میدان حشر میں بہت سے مراحل ہوں گے اور بے شمار گروہ مواخذے کے لیے پیش ہوں گے، پوری انسانیت وہاں موجود ہوگی. یہ مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر، یہ بات نوٹ کریں کہ مختلف مراحل میں اور مختلف مواقع پر مختلف جماعتیں اور گروہوں کے ساتھ ہونے والے مختلف مکالمات کا، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری بتائی جا رہی ہے، تاکہ اس دن ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں گے تو یقین مانیں انہی دلائل کی وجہ سے آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچیں گے بھی نہیں. اچھا، اب ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت 130 کر لی ہے. کوئی سوال ہو آپ کا ذرا مہربانی کر کے 126 تا 130 پوری طرح سمجھ کے آئیں، سوالوں کے جواب دیا کریں تاکہ ٹھیک جواب دیا کریں، اور اس روین کو پوری طرح فالو کیا کریں. پھر بھی کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. سر یہ جو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے سر، اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے قرآن کو، اور ہاں اسی جی، طرح کوئی عمل سوال؟ کی توفیق دے. ایک صاحبہ سوال کر رہی تھی جی. یہ 127 آیت کا آپ نے یہ سورہ یونس کی کون سی آیت بتائی تھی؟ آیت نمبر 127 کے ساتھ 127 کون سی؟ 25 نمبر، 125 ایک اس کے 25 ساتھ نمبر. بتائی تھی 25 نمبر آیت یونس کی. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. اوکے، اور کوئی سوال؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اعتصام بالقرآن آپ کو مل چکا ہے. اعتصام باللہ جو ہے وہ اصل میں اعتصام بالقرآن ہے. اور قرآن کی ایک دیکھیں نا، جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو صبح بھیجنے شروع کیے ہیں اس میں سوائے قرآن کے اور کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھے جی بتائیں سر. سوائے اللہ کی کتاب کے وہاں کوئی بات اور ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل بھی نہیں سر. تو آپ خدا کے لیے ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں تو پھر دارالسلام آپ کے لیے ہے، وہ جنت. یقین مانیں جب میں پڑھتا ہوں نا
یقین مانے میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، اور آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عمر میں بھی سب صلاحیتیں سب برقرار رہ رہی ہیں اور سارے ذرائع اور وسائل رہ رہی ہیں، لیکن یہ اس ذات کا کتنا بڑا پلیز احسان ہے پلیز سر، بات کتنا مکمل بڑا ہونے دیا احسان۔ کریں، بات مکمل ہونے دیا کریں۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کا احسان کا اتنا مجھے شعور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ میرا نہ ہوتا، وہ مجھے توفیق نہ دیتا، تو میں یہ کہاں سے کر سکتا تھا۔ اس بالکل لیے سر، جب سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، جب جنت کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، جب جہنم کی ہولناکیاں سمجھ آ جاتی ہیں، تو انسان اس دنیا میں ہی اس جنت اور اس دوزخ کا حصول اپنے لیے استحقاق اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقیدے اور اعمال آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں استقامت عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم اس نتیجے پر بہت خوش ہوں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے جس جنت کی قرآن میں طرح طرح سے خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سر جی یہ جو صبح سر آپ نے ہمیں بھیجا ہے اس میں جو سورہ نساء کی آیت 146 ہے، کیا بہترین آیت ہے یہ، کہ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اچھا راج صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن کبھی یہ نہ کہا کریں کہ فلاں آیت بہترین ہے۔ ہر آیت بہترین ہے، جی ہر آیت بہترین ہے ہاں، الحمدللہ۔ اور حسب موقع وہ جو آیت ہوتی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پوری میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ اگر میں اس طرح زندگی گزاروں تو آپ کہیں کہ ساری آیتیں لاجواب ہیں، لیکن ذرا اس آیت کا پر غور کیجیے۔ جی یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے غور کرنے کے لیے۔ اللہ بڑی طرح طرح کی بشارتیں ہیں قرآن میں، بے اور شک۔ طرح طرح کی سر وارننگ ہے۔ قرآن بھی سر بشیر جو اور نذیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر اور نذیر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ سر جو آیت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ آج ربی شرح لی جو ہم دعا پڑھتے تھے وہ ویسے ہی منہ پہ چڑھی ہوئی تھی، آج وہ بہت اچھی طرح اب دل سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم لوگ اسی طرح اس دین کے معاملے میں آپ سے جڑے رہیں۔ اللہ پاک قبول کرے ہم لوگوں کا بیٹھنا، اور آپ کو بھی بہت بہت جزائے خیر دے۔ ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور جو ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے۔ خاص کر کے یہ جو یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کی اولادوں کو بس دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو بس اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے اللہ پاک۔ یہ بڑے احسان ہے اس ذات کے ہم لوگوں پہ کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے، تکلیفیں ان کی دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو، ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر لے پروردگار، آمین اور ثم ہم لوگوں آمین۔ کی جزاک اللہ۔ اولادوں کو نیک کرے، دین کا مجاہد بنائے، ان کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔